کامیاب وہ ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، جو ایمان لے کر نہ گیا۔ دنیا اور آخرت کا تناسب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی گویا ایک دانہ ہے، اور آخرت کی زندگی اس کے مقابلے میں یہ پوری کائنات دانوں سے بھری ہو، اور ایک چڑیا آئے اور اپنے چونچ میں ایک دانہ لے کے چلی جائے، پھر مکمل 1000 سال بعد آئے، پھر وہ دوسرا دانہ لے کے چلی جائے، پھر ایک مکمل 1000 سال بعد پھر آئے، پھر تیسرا دانہ لے کے چلی جائے، یوں وہ 1000 سال بعد آئے، ایک ایک دانہ لے کے چلی جائے، اور کائنات ساری زمین و آسمان کہکشائیں سیارے یہ دانوں سے بھرے ہوں، تو بتائیے وہ دانے کب ختم ہوں گے؟ وہ دانے ختم ہوں گے؟ اگر یہ سپیٹ ہے اس چڑیا کی، 1000 سال بعد آتی ہے اور ایک دانہ اٹھا کے لے جاتی ہے، 100 دانے بھی ہوں تو 1,00,000 سال گزر گیا، 1000 دانے ہوں تو 10 لاکھ گزر گئے۔ لیکن فرماتے ہیں امام غزالی پھر بھی ان دانوں کی حد ہے، کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جائیں گے، لیکن دنیا کے مقابلے میں آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنی آخرت بنا گیا۔ یہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی؟ پہاڑ ہیں تو وہ اللہ کی تسبیحات میں لگے ہیں، درخت ہیں تو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، زمین و آسمان ہر چیز اس کے حکم کا پابند ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ایک ایک ذرہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ جو اللہ نے اس کو شعور اور ادراک دیا، وہ اپنے شعور اور ادراک کے مطابق اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی جانور رکوع میں ہے، کوئی جانور سجدوں میں ہے، کوئی جانور پرندے درندے جو ہے وہ قیام میں ہے۔ معراج کی رات آقا کریم علیہ السلام نے مختلف ملائکہ کو مختلف آسمانوں میں مختلف ہیئت میں عبادت کرتے دیکھا۔ جو قیام میں ہے وہ سدا قیام میں ہے، جو رکوع میں فرشتہ ہے وہ سدا رکوع میں ہے، جو قوما میں ہے وہ سدا قوما میں ہے، جو سجدہ میں ہے سدا ہمیشہ وہ سجدہ میں ہے، جو قعدہ میں ہے وہ ہمیشہ قعدہ میں ہے، جو سلام میں ہے وہ ہمیشہ سلام میں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کل کائنات کی ایک ایک چیز کی جو مختلف تسبیحات اور ہیئات تھی، وہ ساری اکٹھی کر کے انسان کو بطور عبادت وہ عطا فرما دی۔ یہ قیام بھی کرے گا، رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، قعدہ بھی کرے گا، قوما بھی کرے گا، خیرات بھی کرے گا، حمد و ثنا بھی کرے گا، دکھ آئے گا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گا، سکھ آئے گا تو الحمدللہ رب العالمین کہے گا۔ جو کائنات میں بکھری تسبیحاں تھی وہ ساری اکٹھی کر کے انسان کو دے دی، اور انسان ہر ایک قدم قدم پہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن صرف سمجھنا ہے، صرف سمجھ کا تھوڑا سا فہم کا ہمیں قصور ہے، اور اسی لیے علی شاہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو حقیقی ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو صاحبان علم ہوتے ہیں، صاحبان علم ہوتے ہیں۔ جو صاحبان علم ہوں گے، قرآن جانیں گے، اس کے معنی مفاہیم پر غور و خوض کریں گے، وہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ میں ان عالم کی بات نہیں کر رہا، عالموں کی کہ جو فقط جنہوں نے قرآن ذریعہ معاش بنا لیا، جن کا فقط 2-4 آیتیں انہوں نے رٹ لی اور سر رٹ لی پھر نکل گئے، وہ خود بھی بے نمازی ہوتے ہیں، قوم کو کیا انہوں نے نماز کا درس دینا ہوتا ہے۔ میں بات ان کی کر رہا ہوں جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں جاگتے گزر جاتی ہیں۔ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر شمار حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا ہوتا ہے، جن میں شمار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ہوتا ہے، جن میں شمار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہوتا ہے، جن میں شمار جنید بغدادی کا ہے، جن میں شمار حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں جاگتے رہنا اور معافیاں مانگنا، اور یہ کہنا کہ اللہ اگر تجھے عبد القادر کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی، مردود بارگاہ ہو گیا ہے، اور تیرا فیصلہ اٹل ہے کہ تو جہاں ستار ہے، غفار ہے، تو غنی بھی تو ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، تو چاہے تو ہر عبادت کو یوں روڑ دے، ساری کائنات مل کے تیری عبادت کرے، مل کے تیری حمد کرے، تیری تعریف میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا تیری شان میں، اور اگر تجھے کوئی نہ مانے تو تیری شان میں ایک ذرہ بھر بھی گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے تھے، اور حمد کن لفظوں سے ہوتی تھی؟ اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اسی طرح جس طرح
تو خود اپنی حمد کا سزاوار ہے, تو اپنی حمد کے لائق ہے. تیری شان کیا کیا ہے وہ تو ہی جانتا ہے. ہم تیرے بندے ہیں, تیرے حکم کے پابند ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی روتے تھے عبادت کر کر کے, اور کہتے تھے اپنی داڑھی پکڑ کر بھی, اور ایک مرتبہ حجر اسود میں کو پکڑ کے رونے لگے اور کہنے لگے, اللہ اگر تجھے میری عبادت قبول نہیں, میری ریاست قبول نہیں, روزے قبول نہیں, تسبیحات قبول نہیں, تو کل قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا, میں تیری مخلوق کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں, شرمندہ نہ ہو جاؤں. حضرت مولا علی شیر خدا اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے, اللہ تجھے علی کی سفید داڑھی کا واسطہ اسے معاف کر دے. حضرت ابو بکر صدیق تنکا اٹھا کے کہتے, کاش ابو بکر کی ماں جنم نہ دیتی, یہ کوئی تنکا ہوتا. تنکے کا حساب نہیں ہوگا, انسان کا حساب ہوگا. ہم سے پوچھا جائے گا ذرے ذرے کا جو انعام دیا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, چرچا بھی کیا کر اور پوچھا بھی جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پوچھا جائے گا. پانی, جس کو پانی کی نعمت ملی ہے اس سے پوچھا جائے گا, تم نے پانی پیا, ضائع کیا, اگلے کو دیا, نہیں دیا. جس کو پانی نہیں ملا, ساری زندگی جس نے دودھ نہیں پیا, اس سے دودھ کا حساب نہیں ہوگا. جس نے مکھن کھائے اس سے مکھن کا حساب ہوگا. حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کے پاس ان کا ایک شاگرد آ گیا, حضرت سیدنا داؤد طائی. وہ اس وقت کے شاگرد بھی اللہ کے ولی ہوتے تھے, وہ ولیوں کے شاگرد تھے. امام جعفر الصادق نے پوچھا, بیٹے کیسا گزر بسر ہو رہا ہے, کیا حال چال ہے؟ تو کہا اللہ کا شکر ہے حضور, اللہ کا شکر ہے. اللہ جب دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں, نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں. دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں. حضرت امام جعفر الصادق نے آہ بھری اور کہا, بیٹے یہ حال ابھی کتوں کا ہے. یہ حال کن کا ہے؟ کتوں کا. مالک انہیں ٹکڑا دے دے وہ بھی دم ہلا ہلا کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر مالک انہیں ٹکڑا نہ دے وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, مالک کو ٹونکتے نہیں, بھونکتے نہیں کہ تو نے ٹکڑا نہیں ڈالا. جنا تنا تھی عشق نہ رچیا کتے گناہ تھی چنگے, جنا تنا وچ عشق نہ رچیا کتے گناہ تھی چنگے, مالک دے در راکھی کرتے صابر بھوکے ننگے. یہ تو کتوں کا حال ہے. تو رو پڑے, کہنے لگے استاد آپ کا حال کیا ہے؟ فرمایا ہمارا یہ حال ہے کہ جب مل جاتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں, نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں, تقسیم کر دیتے ہیں, نہ ملے تو صبر نہیں, شکر کرتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے نہیں دیا, جب تو نے نہیں دیا تو حساب بھی نہیں لے گا. حساب تو اسی کا ہوگا جو تو نے دیا ہے. جب مالک جو شے دے گا حساب بھی تو اسی کا لے گا نا. جس کے پاس آئی فون ہے حساب بھی تو آئی فون کا ہی ہوگا, جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے حساب بھی تو لیپ ٹاپ کا ہوگا, جس کے پاس نوکیا ہے اس کا حساب بھی نوکیا کا ہی ہوگا, جس کے پاس موٹر بائک کا حساب بھی موٹر بائک کا ہوگا, لینڈ کروزر کا تو نہیں ہوگا. جس کے پاس جھونپڑا ہے حساب بھی جھونپڑے کا ہوگا, کوٹھی کا تو بنگلوں کا تو نہیں ہوگا, وہ اس سے ہوگا جس کے پاس بنگلہ اور کوٹھی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن غربا, غریب جو ہوں گے وہ 500 سال پہلے, امیروں سے بھی 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. امیر پیچھے حساب دیتے رہیں گے. تو حضور نے فرمایا جسے حساب لے لیا گیا وہ پھنس گیا, وہ ایک ایک چیز کا حساب دے گا. تو اس نے دیا ہے تو حساب بھی تو لے گا نا. اب بات کیا ہے, جو غور و خوض کرتے ہیں, میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں, ورنہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دلدا پڑھدا کوئی. علم سکھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علما پڑھ کے ہو. کئی پڑھ کے فرعون بن جاتے ہیں, متکبر ہو جاتے ہیں, لوگوں سے سیدھا سلام بھی نہیں لیتے. میاں صاحب فرماتے نہ آکھیں میں عالم بنیا تے نہ آکھیں کچھ پڑھیا, وہ جبار قہار سدیندا ہی متا روڑ چھڑے دودھ کڑیا. وہ غنی ہے, غنی علی العالمین ہے, اس کی یہ شان ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, سارا جہان اسی کا محتاج ہے. قبر میں مرنے کے بعد جو پہلا حساب ہوگا, جب اٹھایا جائے گا, نکیرن اٹھائیں گے, کیا کہیں گے؟ پہلا سوال من ربوں کا, بتا بندے تیرا رب کون ہے. اس لفظ رب پہ غور کریں, رب کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ شیء الی کمالہ بحسب استعداد الازلی شیئا فشیئا. رب وہ ہوتا ہے جو کسی شے کو اس کی فطری صلاحیت جو ازلی اس کے اندر ہوتی ہے اس کے مطابق اس شے کو آہستہ 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 پروان چڑھاتا رہے. اس چڑھانے والے کو کیا کہیں گے؟ رب. ترتیب کے ساتھ دیکھیں, میں اپنی مثال دیتا ہوں. قطرہ ناپاک حقیقت میری, اور کیا ہے؟
इंसान की हकीकत क्या है? कतरा नापाक है। अल्लाह ने इसको ये खूबसूरत जो बाडी दी है, वो चाहे तो इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून कह के भी मुझे बना सकता था। उसकी ये शान है, वो चाहता कौन तो उसी वक्त भी ये बाडी वजूद में आ जाती। उसने नहीं बनाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर मां बाप के, बनाया कि नहीं बनाया? बगैर बाप के उसने हजरत ईसा को नहीं बनाया, बनाया है। वो कादिर है, कादिर मुतलक है, जो चाहे करे। लेकिन उसका कानून यह है कि वो उस कतराए असलिया को, कतराए मनविया को, मादा असलिया को आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ाता है मां के पेट से भी। फिर जब वो मुकम्मल होता है, फिर मां के पेट से जब इंसान बाहर आता है, फिर यकदम वो गोश्त नहीं उसको खिलाता, फिर उसके दूध का एहतमाम करता है, फिर मां के दिल और बाप के दिल में मोहब्बतें डाल देता है, फिर उसके सर्दी गर्मी का वो ख्याल रखते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो यकदम जुबान उसको नहीं सिखाता, आस्ता आस्ता फिर वो लफ्जों हरफों को सीखना शुरू करता है, पहचानना शुरू करता है, फिर हरफों से लफ्जों की तरफ आता है, लफ्जों से वो जुमलों की तरफ आता है, फिर आस्ता आस्ता वो परवान चढ़ता जाता है। यकदम तो नहीं कोई मुफ्ती बन जाता, मौके फराहम करता है, मां बाप उसे माहौल ऐसे अदारों में दाखिल करते हैं जहां वो पढ़ता रहता, ताकि एक वक्त आता है कि वो मुफ्ती और शेखुल इस्लाम और मुहद्दिस हो जाता है। अगर अल्लाह चाहे तो भाई कलमा कुल से मां के पेट से भी तो मुहद्दिस पैदा कर सकता था, कर सकता है कि नहीं? कर सकता। लेकिन ये जो उसने आहिस्ता आहिस्ता किया, ये है उसके लफ्ज रब की शान, ये है उसके नामे रब की शान कि कायनात वालों, मैंने पूरी कायनात को इसी तरतीब से रखा है। वो चाहता तो एक दिन में सारी कायनात बना देता, बल्कि लफ्ज कुल कह के कायनात बना देता, लेकिन उसने फी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में कायनात को बनाया। कितने दिन लगे? 6। वो सलाहियत थी, जिस तरह कायनात के अंदर उसने उसकी सलाहियत के मुताबिक पैदा कर दिया। यकदम अगर देता, हो सकता है हमसे वो बर्दाश्त ही ना होता। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ताला का नान भाई था, वो रोटियां पकाया करता था। तो एक दिन मेहमान आ गए हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, ये किन के मुर्शिद हैं? हजरत मुजद्दिद अल-फसानी अहमद सरहंदी के, जिस गर्दन न चुकी जिसकी जहांगीर के आगे, ये वो मुजद्दिद अल-फसानी है। एक 100 साल का मुजद्दिद होता है, एक 1000 साल का मुजद्दिद होता है। और मुजद्दिद किसको कहते हैं? चलें, आपने लफ्ज सुना होगा पहले या नहीं भी सुना। हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद अब कयामत तक नबी कोई नहीं आएगा। आएगा हुजूर के बाद कोई नबी? तो अब वो नबियों वाला काम जारी कैसे रहेगा? तो फरमाया कि इन्नल्लाह यबअसु लिहादिहिल उम्मति अला रासि कुल्लि मियति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। एक तो यह कि हर दौर में उलमा रहेंगे, मुदर्रिसीन रहेंगे, मसाजिद में खुतबा रहेंगे, ये दीन इस्लाम चलता रहेगा। लेकिन फरमाया हर 100 साल बाद अल्लाह मेरी उम्मत में एक ऐसे मर्द को पैदा करेगा जो फिर से मेरे दीन को तरोताजा फरमा देगा। दीन निखर जाएगा, ताजा हो जाएगा, लोग शौक करेंगे दीन के साथ, सुन्नतें अपनाएंगे, उनकी शरीयत पे चलना मर मिटना अपना मुकद्दर समझेंगे, उनका उड़ना बछोना हुजूर के फरामीन हो जाएगा, हुजूर की सुन्नत पे। जिस तरह मुझसे पहले इन्होंने हदीस पढ़ी, हुजूर ने फरमाया मुझसे मोहब्बत की दलील यह है, जो मुझसे मोहब्बत करता मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। और एक हदीस पाक है, मन तबस्सका भी सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद। जिसने उस जमाने में मेरी सुन्नत को जिंदा किया, जिस जमाने में मेरी सुन्नत में चलना मुश्किल था, वो सुन्नत नहीं जिस पे सारे अमल कर रहे हैं, वो सुन्नत जिस पे चलना मुश्किल था, फरमाया उसने मेरी उस सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह इसे जिंदा करने वाले को 100 शहीदों का अजर अता फरमाएगा। अब देखें, दाढ़ी रखना इस जमाने में मुश्किल है या आसान है? मुआशरे में आप देख लें, घर में देख लें, नौजवान रखे, अभी तेरी टाइम ही नहीं है, तू दाढ़ी रखने, तू मौलवी बन गया, तेरी तो अभी शादी हमने करनी है। बताइए, रखना मुश्किल हो गया? सबसे पहले तो आड़े माँ बाप ही आ जाएंगे। अब एक तरफ माँ बाप का हुक्म है, एक तरफ शरा का हुक्म है। अब नौजवान गुमराह होना शुरू हो जाता है, माँ बाप का हुक्म मानूं कि ना मानूं। खुदा के बंदो, हर मामले में माँ बाप का हुक्म मानो, सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने। जब रब और रब के रसूल का हुक्म आ गया, फिर माँ बाप का हुक्म बाद में है, पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। ये चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर शादी ब्याह में सुन्नत क्या है? मस्जिद में निकाह हो। सुन्नत क्या है? कि ढोल ढमक्का ना हो,
बेहयाई ना हो, सादगी हो। लेकिन हम जब ये वक्त मौका आता है, हम अगर इस तरह कहते हैं तो हमारी जो फूफी खालाएं मासियां और बड़ी बहनें होती हैं, रिश्तेदार की बड़ी खवातीन, वो कहती है ये कोई फौतगी वाला घर है। ऐसे है कि सुन्नत पे चलना मुश्किल होगा, लेकिन फरमाया जो उस मौके पे मेरी सुन्नत और शरीयत को जिंदा करेगा, 1-2 नहीं 100 शहीदों का अजर उठाएगा। यह मौका। तो मुजद्दिद वो होता है जो 100 साल बाद आए और हुजूर की शरीयत को तरोताजा कर दे। कितने 100 साल बाद वो मर जाता है। लेकिन कुर्बान जाए जो 1000 साल पूरे होने के बाद 11वीं सदी में आया, उसको उम्मत ने मुजद्दिद सदी नहीं कहा, मुजद्दिद अल्फ सानी कहा। वो 1000 साल का मुजद्दिद है। और 1000 साल के मुजद्दिद अल्फ सानी के मुर्शिद का नाम है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। आप नान भाई वो रोटियां पकाने वाला जो था, वो रोटियां पकाता था, मेहमान आ गए रात को, उसने रोटियां पकाई, सालन पकाई, बड़ी खिदमत की। आप खुश हो गए, खुश होकर फरमाया मांग, क्या मांगता है। इस वाकया को शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने अपनी तफसीर अजीजी के अंदर लिखा हुआ है, तवज्जो इत्तिहादी के उन्वान से, कि बाज़ औक़ात अल्लाह वाले जब किसी पे तवज्जो डालते हैं, तवज्जो इत्तिहादी, ऊपर वाले आप रूह को भी अपने जैसा बना देते हैं, अंदर से भी अपने जैसा बना देते हैं। वो नान भाई ने बड़ी खिदमत की, हजरत खुश हो गए, फरमाया तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता। बड़े खुश हुए हैं हम तुमसे, बताओ क्या मांगते हो। वो सादा दरवेश बंदा था, उसने कहा हजरत मुझे आप अपने जैसा बना दे। मांगना भी आना चाहिए, मांगना भी आना चाहिए। वो एक अराबी आ गया ना हुजूर के पास, उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे दे। हुजूर ने फरमाया मांग, क्या मांगता है। उसने कहा जी मुझे ऊंटनी का बच्चा दे दे। हजूर ने फरमाया तुझसे तो वो माई अच्छी रही जिसने मूसा से मांगा था। खैर उसको ऊंटनी का बच्चा दे दिया, वो चली गई, वो चला गया। तो मौला अली शेर खुदा बैठे हुए थे, कहने लगे हुजूर जरा वो माई वाला किस्सा सुनाए ना, जो इल्म का प्यासा है वो इल्म लेता है। कहा हुजूर जरा वो माई वाला, मूसा अलैहि सलाम के जमाने की माई। हुजूर ने फरमाया कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेके मिस्र से निकल जाओ, तो वो निकले, सारी रात वो रास्ता तलाश करते रहे, लेकिन मिला नहीं, भटक गए। हज़रत मूसा अलैहि सलाम बड़े परेशान हुए, अल्लाह से रुजू किया कि अल्लाह रास्ता नहीं मिल रहा। तो वही आई, जिब्रील अमीन आए, कहा बात यह है कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम सरजमीन मिस्र में दफन हुए ना। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जब उनकी तदफीन हुई तो वो दरियाए नील के किनारे पे हुई, ताकि सारा दरिया आपके कब्र अनवर से गुजर के पूरे मुल्क मिस्र को सैराब करता है और फैज पाता रहे। तो तदफीन वही हुई। तो मूसा अलैहि सलाम, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने वसीयत की थी जब मैं मर जाऊं मुझे अगर मिस्र में दफना दिया जाए, लेकिन एक वक्त आएगा जब बनी इसराइल मिस्र से निकलेंगे, मुझे अकेला ना छोड़ना, मेरा तबूत साथ ही लेके जाना। मैं अपने बाप दादा परदादा के यहाँ ही दफन होना चाहता हूं। दफन कहां हुए? मिस्र में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्रील ने कहा आप वो ताबूत लें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, तब आपको रास्ता मिलेगा। अब ताबूत किधर है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब डायरेक्ट भी तो बता सकता था कि ताबूत इधर पड़ा है, जिब्रील अमीन ही बता देते। उनको बताया गया कि आप ऐलान करें कि इस मजमे में 6 लाख बनी इसराइल के मजमे में कौन हजरत यूसुफ की कब्र को जानता है। उन्होंने ऐलान कर दिया। एक माई, बुढ़िया माई, वो आगे आ गई चलती चलती लाठी के सहारे। उसने कहा हजरत मैं जानती हूं कि यूसुफ की कब्र किधर है, पर मैं जल्दी बताओ। उसने कहा ऐसे तो नहीं बताऊंगी, मैं तो आपसे कुछ मांगूंगी। जिब्रील अमीन खड़े थे, उन्होंने कहा आप इस माई से कह दे ठीक है। तवज्जो है भाई, माई से कह दे ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तो तू मांगेगी तुझे दिया जाएगा। उसने कहा या नबी अल्लाह या कलीम अल्लाह, मैं ये मांगती हूं कि जन्नत में आपकी बीवी बनूं। जन्नत भी मांग ली और जन्नत में ज़ौजाना भी मांग लिया, आपकी संगत में रहूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुप कर गए। जिब्रील अमीन कहने लगे आप हां करें। आपने हां की, फिर माई ने वो कब्र बताई, वो ताबूत निकाला गया, फिर बनी इसराइल लेके निकले। फरमाया तुझसे तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की माई अच्छी थी। इसी तरह हुजूर एक दिन एक सहाबी से खुश हो गए, वो वुजू करवाते थे। हजरत रबिया असलमी, रबिया बिन काब असलमी वुजू करवाते थे। हुजूर खुश हो गए, तहज्जुद का वक्त था। उस सहाबी ने अपने जिम्मे खुद ड्यूटी लगाई थी, अपने जिम्मे, हुजूर ने नहीं कहा था। वो सारी रात लोटा पकड़ के अब हुजरा मुबारका के बाहर खड़े रहते कि कब हुजूर तशरीफ लाएंगे, मैं वुजू करवाऊंगा। एक दिन हुजूर खुश हो गए, फरमाया सल रबी, रबी मांग, क्या मांगता है।
ربی مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربی نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ جس جگہ رہیں گے مجھے وہیں رکھ لیجئے گا۔ فرمایا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا تو مانگ لے۔ کہا لا، نہیں، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدھا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ تو مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا۔ بندہ دنیا کیا مانگے، دنیا تو پل میں بندہ تباہ، دنیا کا سارا ساز و سامان ادھر پڑا رہ گیا، حساب علیحدہ، جنت میں داخلے سے پہلے حساب 500 سال پیچھے۔ مانگنی تو وہ جنت مانگے، آخرت مانگے۔ وہ نان بائی روٹیاں لگانے والے پہ خواجہ باقی باللہ خوش ہوئے، فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ حضرت بڑی حیرت میں ان کو پکڑا، حجرے میں لے گئے۔ آپ نے توجہ فرمائی، یہ توجہ اتحادی ہوتی ہے، توجہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، جب نکلے اب ان دونوں میں فرق نہیں ہوتا تھا، پہچان نہ ہوئی کہ اصلی باقی باللہ کون ہے، دونوں کی شکل ہی باقی باللہ پر تھی۔ اندر سے بھی اپنے جیسا بنا دیا اور باہر سے بھی اپنے جیسا بنا دیا۔ اب اصلی باقی باللہ کون ہے؟ شاہ عبد العظیم سے دلوی لکھتے ہیں بس ایک فرق تھا، جو اصلی باقی باللہ تھے وہ اپنی حالت پہ تھے، ہوش میں تھے، اور جس کو یکدم ملا تھا وہ بے ہوش تھا، وہ جذب میں تھا، اس سے سنبھالا نہ گیا، اس سے وہ سنبھالا نہ گیا، اس کی طاقت سے بڑھ گیا وہ، بس وہ 3 دن زندہ رہا پھر وہ مر گیا۔ تو اللہ ہمیں بھی تو یکدم پورا انسان بنا سکتا تھا، پر ہم سے برداشت نہیں ہونا تھا۔ وہ ہمیں پیدا ہوتے ہی مفتی شیخ الاسلام قاضی جج بنا دیتا، پر ہم سے وہ بوجھ سہا نہ جاتا۔ تو تبلیغ و شیء الی کمال ہی بحسب استعداد الازلی شیئا فشیئا، جس کی جو فطرت تھی اس فطرت کے مطابق اللہ نے ماحول کو پیدا کیا، پروان چڑھایا، آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچایا۔ فرشتے قبر میں پوچھ رہے ہیں بندے مرنے والے بتا تجھے نیست سے ہیست تک، ناچیز سے چیز ہونے تک وہ کون سی ہستی تھی جس نے یہ سارا تیرے اوپر یہ کمال کر دکھایا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تجھے لمحہ لمحہ پالنے والا کون ہے؟ اگر تجھے سردی لگی تو باہر سردی ختم کرنے کے لیے روئی کس نے پیدا کی؟ تجھے اگر تیرا جسم جو تھا وہ سداوی تھا تو اس سداوی کی کثرت کو ختم کرنے کے لیے باہر جڑی بوٹیاں کس نے پیدا کی؟ صفراوی تیرا جسم تھا تو جیسا بھی تیرا جسم تھا اس ماحول کے مطابق پیچھے اور یہ سارے ساز و سامان اور فصلیں پیدا کرنے والا کون تھا؟ اور پھر اس پر فرشتے کو مقرر کیا جو رزق دینے والا ہے، جس نے دانے دانے پہ نام لکھا، کھانے کھانے پہ کھانے والے کا نام لکھا، ایسا کرنے والا کون تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لمحہ بلمحہ تجھے کون پال رہا تھا؟ اب وہاں چاچا ماما ڈیرے دار کوئی چودھری نہیں بیٹھا کہ جو آ کے سبق پڑھائے یا کوئی استاد بیٹھا نہیں، تنہ تنہا اکیلی جان ہے قبر میں، اور پوچھنے والے وہ ہیں جن کو ساری زندگی دیکھا نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی، وجود دانت ان کے بڑے بڑے ہوں گے، ہاتھوں میں گرز ہوں گے، اور گرز لوہے کا ڈنڈا اتنا وزنی ہوگا کہ اگر اس کو جن و انسان سارے مل کے بھی ہلانا چاہیں تو ہلا نہ سکے۔ بتا تیرا رب کون ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، قرآن میں اللہ سورۃ الہود میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہود میں فرمایا زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے فضل و کرم پر نہ ہو۔ رزق کا ذمہ کس نے اٹھایا؟ بولیے زور سے، اللہ نے اٹھایا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ساری زندگی سیر و سیاحت میں رہے، ایک مسجد میں گئے، شہر میں مسجد میں گئے، مغرب کی نماز ایک مولوی صاحب کے پیچھے ادا کی۔ نام تو اس نے سنا تھا حضرت بایزید بستامی کا، شیخ المشائخ تھے، بڑے بڑے اولیاء ان کی بیعت تھے، تو لیکن دیکھا نہیں تھا، اس مولوی صاحب نے حضرت کو دیکھا نہیں تھا۔ نماز مغرب ہوئی، چونکہ عموماً مساجد میں مسافر بھی آتے ہیں، کوئی نوارد مسافر آئے تو عالم پہچان لیتا ہے یہ بندہ نیا ہے، محلہ نہیں ہے، تو اس نے کہا حضرت آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے؟ تو کہا میں بایزید ہوں، بستام شہر کا رہنے والا۔ حضرت آپ بایزید بستامی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا حضرت آپ کیا کھائیں گے، آپ کیا کھائیں گے، رات کدھر کے عام ہے، کوئی کھانا وغیرہ کسی نے بنایا ہے، کوئی رزق کا اہتمام؟ حضرت بایزید بستامی کہنے لگے کہ آپ ذرا بیٹھے، میں دوبارہ نماز مغرب پڑھوں۔
میں دوبارہ نماز مغرب پڑھوں کہ جس امام کو یقین نہیں ہے کہ رزق دینے والی ہستی وہ ہے، وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ رزق کہاں سے کھاؤ گے؟ یہ ان کا حال تھا. جس بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رازق کون ہے، بولیے بھائی اللہ ہے. چند صحابہ کرام کا لشکر نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگہ کے لیے بھیجا. کہتے ہیں کہ وہاں ہمارے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، قریب تھا کہ ہم فاقوں میں آ گئے اور درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیاں کھانے لگے. لیکن اللہ رب العالمین نے کرم کیا کہ سمندر سے ایک بڑی مچھلی باہر آئی. سمندر کی لہروں سے، موجوں سے مچھلی باہر آئی. وہ اتنی بڑی تھی ہم پورا مہینہ اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے. پورا مہینہ اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے. کہتے اس کے جو پسلیاں تھی، کنڈے، کہتے ایک کنڈے کو ہم نے جوڑا اور اس کے نیچے سے ہم نے اونٹ سوار گزارا. اونٹ اور اونٹ پر سوار وہ گزر گیا. وہ اتنی بڑی مچھلی تھی اور اس کا کچھ گوشت ہم پکڑ کے مدینہ منورہ بھی لے آئے. تو ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، سرکار بڑے خوش ہوئے. فرمایا وہ اللہ نے تمہارے رزق کا اہتمام سمندر سے کیا تو کچھ بچا کے بھی لائے ہو؟ کہا عرض کی آقا بچا کے لائے. فرمایا پھر ہمارے لیے بھی لاؤ، ہم بھی ذرا کھائیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے مچھلی کا وہ گوشت کھایا. اہتمام کس نے کیا؟ بولیے بھائی اللہ تو دیتا ہے. مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا ایک بندے کو کمرے میں بند کر دیا جائے، بالکل بند ہو، چاروں طرف سے اسے خوراک دینے والی کوئی سوراخ باقی نہ رکھا جائے، اس کو رزق کہاں سے آئے گا؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اسے موت آئے گی؟ کہنے لگا جی آئے گی. فرمایا جہاں سے موت کا فرشتہ آئے گا وہیں سے رزق کا بھی فرشتہ آ جائے گا. واللہ خیر رازق. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے کلمات آخری، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رازق کون ہے؟ اللہ. کیا وہ چوریاں کرے گا؟ ڈاکہ کرے گا؟ ہیرا پھیری کرے گا؟ دو نمبری کرے گا؟ جھوٹا مقدمہ لڑ کے وہ وکیل مال تھیائے گا؟ جھوٹے جج فیصلے کرے گا؟ اگر جج کو یقین ہو جائے کہ میرا رازق اللہ ہے. گنے کی ٹرالی گزرتی ہے اور پورا آدھا موڑ کھونڈا اس کے پیچھے ہوتا ہے. بچے ہمارے ہوتے ہیں، پھر وہ اندر جاتا ہے، وہ حلال کا رزق دیا ہے. جب ہمارے وجود کے اندر حلال ہے ہی نہیں، آرام ہی آرام، آرام ہی آرام. ہم مونگ پھلی والی ریڑھی پہ جاتے ہیں مونگ پھلی لینے کے لیے، 2-4 دانے توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں، ہاں بھی کتنے کی ہے. آگے وہ بھی کیا کرتا ہے، آگے وہ بھی بڑا سیانہ ہوتا ہے، 5-7 دانے نیچے رکھ کے تول کے آپ کو دیتا ہے. ہاں جی گندے سے بلد آئے، اچھے سے بلد آئے، اسے شاپر بھی بھرے ہوتے ہیں. آپ نے ستھرے ڈال دیے، اس نے جناب والا آپ کو گندا شاپر بھی اٹھا کے دے دیا. ایسا ہوتا رہتا ہے. وہ اپنے داؤ کھیل رہے ہیں، آپ اپنے داؤ کھیل رہے ہیں. داؤ پہ ہی ساری دنیا چلی ہوئی ہے. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. جب یہ یقین ہو تو پھر بندہ دو لمبری نہیں کرتا. رب کی نظریں تمہیں نہیں دیکھ رہی، رب تمہیں نہیں دیکھ رہا، اس کے فرشتے نہیں دیکھ رہے، زمین نہیں دیکھ رہی جو کل قیامت کے دن گواہ بنے گی. فرشتے گواہ بنیں گے. نامہ اعمال آگے رکھا، تو کہا جائے گا اقرا بکتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال. اور پھر پڑھے گا ساری خلقت کے سامنے، جو چھپ چھپ کے کیے وہ بھی پڑھے گا، جو ظاہر کیے وہ بھی پڑھے گا. اس لیے جس بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رازق کون ہے؟ اللہ. میرا رب کون ہے؟ اللہ. مالک کون ہے؟ اللہ. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک ولی تھے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ. کہتے جب مجھے 4 چیزوں کے بارے میں پتا چلا تو میں دنیا سے بے نیاز ہو گیا. نمبر 1، مجھے کون رزق دیتا، لہذا میں دنیا سے بے غرض ہو گیا. نمبر 2، جس سے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے حساب بھی لے گا، تو میں دنیا سے بے نیاز ہو گیا. اب میرا ہر عمل کس کے لیے ہو گیا؟ اللہ کے لیے. تیسرا، میرے پیچھے ہمہ وقت موت لگی ہے، کبھی بھی وہ مجھے جکڑ سکتی ہے، پر میں نے اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار کر لیا کہ جب وہ آئے میں باوضو ہوں، جب وہ آئے میں سجدے میں ہوں، جب وہ آئے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جب وہ آئے میں نیکی کے کاموں میں مشغول ہو جاؤں. اور چوتھا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا پھر میں ہمہ وقت اس لیے عمل کرنے لگا کہ میں اللہ کے حضور شرمندہ نہ ہو جاؤں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہر ایک سے قبر میں سوال ہوگا، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟
तेरा पालनहार कौन है। और हुजूर फरमाते हैं जो कब्र के जवाब नहीं दे सकेगा और हर जवाब पे कहेगा हाय हाथ अला यदरी, हाय हाथ अला यदरी, हाय हाथ अला यदरी, हाय अफसोस मुझे नहीं पता। जिस तरह लोग कहते थे मैं भी वैसे कह लिया करता था, लोग चौकों में बैठते थे मैं भी चौकों में बैठ जाता था, लोग तबसरे करते थे मैं भी कर लिया करता था। तो उस वक्त फरिश्ते उसे मारेंगे और कहेंगे वला तलैता वला दरैता, ला तलैता वला दरैता, ला तलैता वला दरैता। ना तो खुद आलिम बना, ना किसी आलिम की महफिल में बैठा, ना तो आलिम बना ना किसी आलिम में बैठा, ना तो आलिम बना ना कोई इल्म की मजलिस में बैठा। फिर उसे गुर्ज मारेंगे और तब तक जब तक क़यामत नहीं आएगी। उससे मरने से पहले पहले आप और मैं तैयारी कर लें। उससे पहले जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे हुए, लामका मकां कैसे कैसे, और जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको पागल बनाया। जवानी आ गई, पागल बन गया। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको पागल बनाया। बढ़ापे ने आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा। अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत से दारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। किसे दे नाल वफा नहीं कीती इस दुनिया बेतबारी, ना महबूब रहा कोई इत्थे, ना किसे दी रही सरदारी। किसे दे पैर ना इत्थे लगे, सब टुर गए वारो वारी। आज अब नाम खुदा दा जप ले, निते रोसे जांदी वारी। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अजीज भाई की मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्म।